حکایت۔ طوطا کہنے لگا کہ کسی شہر میں ایک سوداگر نہایت عالی شان اور دولت مند تھا، اور بیٹا اس کا غریب منظر اور بد شکل اور احمق تھا۔ جب وہ لڑکا بالغ ہوا تب اس کے باپ نے کسی سوداگر کی بیٹی سے بیاہ کر دیا۔ وہ لڑکی نہایت خوبصورت اور ہوشیار اور عقل مند، گانے بجانے میں بھی نہایت شعوردار تھی۔ اتفاقاً وہ عورت کسی رات اپنے کوٹھے پر بیٹھی تھی اور ایک شخص دیوار کے تلے خیال گا رہا تھا۔ عورت کا دل سنتے ہی آواز پر آ گیا۔ اپنے کوٹھے سے اتر کر اس کے پاس جا کر کہنے لگی کہ اے شخص، میرا خاوند نہایت بدصورت اور احمق ہے۔ تجھ سے ہو سکتا ہے کہ اپنے ساتھ مجھے کسی ملک کو لے نکلے۔ جب تک میں جیتی رہوں گی تیری فرمانبرداری کروں گی۔ آخرکار اس نے بھی اس کی یہ بات قبول کی۔ اسی گھڑی اس کو اپنے ساتھ لے کر جنگل کی راہ لی۔ تھوڑی دور جا کر تالاب کے کنارے پر کسی درخت کے نیچے پہنچے۔ بعد ایک گھڑی کے وہ مرد جوان چونکا اور اس عورت کا تمام زیور اتار لیا اور آپ چلتا پھرتا نظر آیا۔ اس عرصے میں کہیں اس کمبخت کی جو آنکھ کھلی تو نہ بدن میں گہنا دیکھا اور وہ آدمی بھی اس کو نظر نہ آیا۔ تب اس کو یقین ہوا کہ اس دغا باز نے مجھ سے دغا کی۔ پھر پشیمان ہو کر کہنے لگی کہ یا الہی، معاف کر میری تقصیر، میں نے جو کیا سو پایا۔ اتنے میں صبح ہو گئی۔ تب اسی تالاب کے کنارے متفکر ہو کر جا کر کھڑی ہوئی کہ ایک گیدڑ منہ میں ایک ہڈی لیے تالاب کے کنارے ایک مچھلی جو دیکھی تو ہڈی منہ سے پھینک دی اور اس پر دوڑا۔ مچھلی اسے دیکھ کر وہیں ڈوب گئی۔ تب وہ گیدڑ اس ہڈی کو لینے آیا تو اس کو بھی نہ پایا کیونکہ اسے کتا لے گیا تھا۔ اس ماجرے کو دیکھ کر وہ عورت خوب ہنسی اور کہنے لگی کیا خوب مثل مشہور ہے، جو آدھی کو چھوڑ کر ساری کو جائے تو پھر ساری ملے نہ آدھی پائے۔ یہ سن کر اس گیدڑ نے پوچھا بی بی تو کون ہے جو اس وقت جنگل میں اکیلی اس تالاب پر کھڑی ہے؟ اس نے اپنا مناسب احوال اس چغال سے کہا۔ اس کو اس کے حال پر رحم آیا اور کہنے لگا کہ بی بی کچھ اندیشہ مت کر، صلاح یہ ہے کہ اب تو یہاں سے دیوانوں کی طرح ہنستی اور روتی اپنے گھر چلی جا۔ تو تجھے اس حال میں دیکھے گا رحم کرے گا اور کچھ نہ کہے گا۔ آخر اس رنڈی نے موافق اس کی تدبیر کے اپنا احوال بنایا اور وہیں سے دیوانوں کی طرح شور و غل کرتی ہوئی اپنے گھر گئی۔ اس ہیلے کے باعث کسی نے اس کو برا نہ جانا بلکہ ہر ایک اس کو دیکھ کر کڑھنے لگا۔ طوطے نے یہ کہانی تمام کر کے خجستہ سے کہا کہ یہ وقت اچھا ہے، جلد جا اور اپنے معشوق سے مل، کچھ اندیشہ نہ کر۔ خدا نہ کرے اگر کوئی مشکل تیرے آگے آوے گی تو ایک ایسا جملہ سکھا دوں گا کہ وہ مشکل آسان ہو جاوے گی اور تیری حرمت رہے گی۔ خجستہ نے سنتے ہی چاہا کہ جاوے کہ اتنے میں صبح ہوئی اور مرغ نے مانگ دی۔ جانا اس کا اس روز بھی موقوف رہا۔ تب یہ فت پڑھی اور رونے لگی۔ رات کا سچ ہوا نہ خواب میرا، نہ ملا صبح آفتاب تیرا۔